کسی شخص پر مال واجب ہو گیا، زکوٰۃ یعنی واجب ہو گئی، نصاب تک مال ہے، اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے ہی جبکہ اس نے زکوٰۃ میں جان بوجھ کر دیر نہیں کی، مال ضائع ہو گیا کسی بھی سبب سے اور کوئی نقصان ہو گیا، تو پھر زکوٰۃ کی جو وجوب ہے زکوٰۃ کا وہ ختم ہو گیا۔ یعنی ایک بندہ صاحب نصاب ہے، شعبان کے ماہ تک وہ صاحب نصاب ہے، وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب بھی لگا کر بیٹھ گیا، اللہ نہ کرے کوئی آگ لگی کارخانے میں، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، اور ایسی صورت میں رمضان کا مہینے میں سے سوچا تھا زکوٰۃ ادا کروں گا، تو وہ مال اس کا برباد ہو گیا اور وہ نصاب کے قابل نہیں رہا، تو جب نصاب ختم ہو گیا تو زکوٰۃ بھی ساقط ہو گئی۔ ٹھیک ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر تو ٹوٹل مال ضائع ہو گیا، یعنی کہ ایک بندہ صاحب نصاب تھا اور اسے زکوٰۃ ادا کرنی تھی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے کچھ دن پہلے اس کا سارا مال ہی تلف ہو گیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ خدا نخواستہ مال تجارت پر زکوٰۃ تھی، کارخانے کو آگ لگ گئی اور وہ اس قابل ہی نہیں رہا کہ زکوٰۃ ادا کرے، مال ہی سارا ضائع ہو گیا، تو ایسی صورت میں تو زکوٰۃ ختم ہو گئی نا۔ لیکن اگر کسی نے زکوٰۃ کے لیے پیسے الگ کیے، یعنی اس کی 50,000 زکوٰۃ بنتی ہے، اس سے نکال کر رکھے، اب وہ 50,000 چوری ہو گئے مگر مال موجود ہے اس کے پاس، تو اب وہ دوبارہ پیسے نکالے گا اور زکوٰۃ ادا کرے گا، کیونکہ یہ اس کے ذمے ہے۔ ٹوٹل لاس پر زکوٰۃ ختم اگر نصاب ہی ختم ہو گیا، لیکن نصاب موجود ہے اور زکوٰۃ کے نکالے پیسے گم ہو گئے یا چوری ہو گئے تو پھر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اور یہی جو ہے جمہور علماء کا موقف ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ اگر مال اس طرح سے ضائع ہو جائے کہ نصاب ہی ختم ہو جائے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، لیکن اگر زکوٰۃ کا مال چوری ہو جائے تو اس کے بدلے دوسرا مال ادا کرنا ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ تب تک بری ذمہ نہیں ہو سکتے جب تک اسے مستحقین تک پہنچا نہ دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے، اسے آپ الفتاویٰ میں، فتاوت الاسلامیہ میں دیکھ سکتے ہیں 5ویں جلد میں۔ زکوٰۃ کو اگر تاخیر سے ادا کیا جائے تو زکوٰۃ ساقط نہیں ہو جاتی، یعنی اگر کسی بندے نے 1 سال زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس پر بنتی تھی، کسی بھی وجہ سے نہیں کی، سستی دکھائی یا کوئی پیسے آنے والے تھے وہ آئیں گے تو ادا کروں گا وغیرہ، تو اگلے سال 2 سال کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ زکوٰۃ کسی صورت میں ساقط نہیں ہوتی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہیلے نہیں بنانے چاہیے۔ مشترک کاروبار کی زکوٰۃ دونوں فریق کے جتنے بھی اس کے پارٹنرز ہیں سب کے ذمہ برابر برابر آئے گی اور وہ ادا کریں گے۔ زکوٰۃ کے مال کو چھپا لینا حرام ہے اور اس پر بہت شدید جو ہے وہ سزائیں بیان کی گئی ہیں، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہ کر رہا تو حاکم وقت جبراً بھی سختی سے بھی وصول کر سکتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، 1393 نمبر ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ اگر کوئی نہ ادا کرے اور مال چھپا لے اور صحیح ذرائع سے پتہ چل جائے کہ اس کے پاس نصاب والا مال ہے تو اس سے وہ مال چیک کر کے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود زکوٰۃ نہ پہنچا سکتا ہو اور کسی دوسرے کو اس کے لیے ذمہ دار بنا دے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب کریم نے اس کے لیے کوئی حکم نہیں دیا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جیسے کوئی شخص صاحب نصاب ہے، وہ بوڑھا ہے فار ایگزامپل، اور وہ خود نکل کر زکوٰۃ نہیں پہنچا سکتا، تو کوئی دوسرا اس کی جگہ جا کر زکوٰۃ دے سکتا ہے، یا کوئی اندھا ہے وہ نہیں جا سکتا تو دوسرا جا کر اس کی زکوٰۃ ادا کر کے آ سکتا ہے، اس میں پابندی نہیں ہے۔ لہٰذا ابن ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے مال کا صدقہ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے دعا فرمائی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا۔ تو یہ احمد کی روایت ہے، 4 جلد کی، اس کا نمبر 353 ہے۔ اسے بہقی نے بھی روایت کیا 4 ہی جلد میں اور اس کا نمبر 157 ہے۔ مشکل الاثار میں 4 ہی جلد ہے اتفاقاً اور اس کا 162 نمبر ہے۔ ابن ماجہ نے اسے بیان کیا 1796 نمبر ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی اعتراض نہیں کیا نا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انیس اس کی بیوی کی طرف صبح جاؤ اور اگر وہ اعتراف زنا کرے تو اسے رجم کر دینا۔ تو یہ جو ہے یہ اس کی روایت جو ہے بخاری کی 2696ویں روایت ہے اور مسلم کی 1697ویں روایت ہے، اور ابو داؤد نے اسے روایت کیا 4445۔ اب دیکھیں کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کسی کو نائب بنا کر بھیجا تحقیقات کے لیے، تو اسی سے یہ پتہ چلا کہ نائب بنایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اونٹوں پر مقرر فرمایا تھا اور حکم دیا تھا کہ اونٹوں کے چمڑے اور جو ہے اس کی جلدیں جو ہیں انہیں تقسیم کر دیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا نائب بنایا۔ یہ 1707ویں حدیث ہے بخاری کی، اور مسلم کی 1370ویں حدیث ہے، ابو داؤد کی 1769ویں حدیث۔
تو ان احادیث سے نیابت کا جواز ملتا ہے کہ کاموں میں نائب بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت میں مجھے وکیل بنایا اور عقبہ بن عامر کو کچھ بھیڑ اور بکریاں دی کہ وہ انہیں اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا 2311 نمبر ہے، مسلم نے روایت کیا 1965 نمبر ہے، ترمذی نے روایت کیا 1500 نمبر ہے حدیث کا۔ تو اب بات یہ ہے کہ نیابت ثابت ہے، لہٰذا کوئی شخص اگر خود نہ جا سکتا ہو زکوٰۃ ادا کرنے تو وہ اپنی جگہ کسی اور کو بھیج سکتا ہے مال زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کے مال کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، جیسے خواتین کے پاس زیور وغیرہ ہوتا ہے نا، مگر ان کی کوئی رننگ انکم نہیں ہوتی، تو شوہر ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، اور جو ہے ماں باپ اولاد کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ جیسا ہوتا ہے نا کہ والدین بچیوں کے لیے زیور بنا کے رکھ دیتے ہیں، تو اب وہ زیور اگر نصاب تک پہنچتا ہے تو پھر وہ بچیوں کی طرف سے زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ اور زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی رمضان کے لیے مختص کی جائے یا نہیں، تو دیکھیے ویسے تو اس کی رمضان کے ساتھ مختص کرنے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ انسان پر واجب ہے کہ جب اس کے زکوٰۃ کا سال مکمل ہو جائے تو وہ اس سے ادا کر دے، ٹھیک ہے، سوائے یہ کہ رمضان قریب ہو، ٹھیک ہے، یعنی اگر جیسے کسی شخص کا سال جو ہے شعبان میں مکمل ہو رہا ہے تو وہ رمضان میں ادا کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا اگر جیسے میں نے عرض کیا کہ شادی ہوئی بچی کی اور وہ صاحب نصاب ہوئی، یا کوئی صاحب نصاب ہوئے اور 8واں 9واں مہینہ رمضان کا پڑ گیا، تو وہ اس نیت سے کہ بھئی رمضان میں اللہ زیادہ اجر دیتے ہیں تو وہ ادا کر دیتے ہیں وقت سے پہلے ہی، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا پھر شعبان میں مکمل ہو رہا ہے زکوٰۃ کا سال تو وہ کچھ دن انتظار کر کے رمضان میں دے دیتے ہیں اسی لالچ میں کہ فرائض کی ادائیگی کا اجر بڑھ جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر زکوٰۃ کا سال پورا ہو جائے اور بیچ میں 5-6 مہینے کا یا چاہے 2-3 مہینے کا وقت پڑتا ہو یا 1 مہینے کا وقت پڑتا ہو تو بغیر سبب کے ڈیلے کرنا جائز نہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ فوراً ادا کر دینی چاہیے۔ تو رمضان میں زکوٰۃ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، ویسے یہ محض ہمارے ایک حسن نیت ہوتا ہے کہ چلو رمضان میں ادا کر دیتے ہیں اجر زیادہ ہوگا، لیکن اس میں پھر تاخیر کا عنصر نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، یا تو قبل از وقت ادا ہو رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے، یا کسی کا وقتی وہ بن رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن تاخیر نہیں کرنی چاہیے رمضان کے انتظار میں، فوراً ادا کر دینی چاہیے، کیونکہ کیا پتہ زندگی نہ رہے، کیا پتہ کہ مال ادا کرنے سے پہلے کسی وجہ سے نقصان ہو جائے، مال ضائع ہو جائے۔ اب چونکہ آپ پر واجب تھا اور آپ نے بلا سبب تاخیر کی تو پھر گناہ گار ہوں گے، تو لہٰذا زکوٰۃ جو ہے جیسے ہی واجب ہو ادا کر دینی چاہیے، بلا سبب رمضان کا انتظار کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں ان احکامات کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔